الحمدللہ الحمدللہ الذی من قال تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محمد ہمارے بڑی شان والے 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 حمد و ثنا کے بعد نہایت محترم و مکرم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید میں سے ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جلال مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگی میں جمعۃ المبارک آیا ہے اور اللہ عز و جلال نے ہمیں پڑھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو جمعے والا دن بہت سعادت والا دن ہوتا ہے، برکت والا دن ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جمعے والے دن اپنے کام کاج چھوڑ کر جمعے کی نماز پڑھا کرو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، ہم ساری مصروفیات چھوڑ کر ہم اپنے رب کے گھر آ جائیں اور سجدہ سجود کریں تاکہ اللہ عز و جلال ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضرات محترم، جو میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کی بلندی کا ذکر فرمایا ہے، رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کو بہت سی شانوں سے نوازا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اور بڑے عظمت والے نبی ہیں، رحمت والے نبی ہیں، فضل والے نبی ہیں۔ اللہ نے بہت سی شانیں عطا کی ہیں اپنے محبوب کو۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور میری بھوک کا یہ عالم تھا، کبھی میں اپنے پیٹ کو زمین سے لگاتا تھا، کبھی میں پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، اور اتنی بھوک نے مجھے ستایا ہوا تھا، اور کھانے پینے کی بہت قلت تھی، کمی تھی، تو جاتا تو کہاں جاتا۔ تو حضرات محترم ذرا غور فرمائیں کہ ابو ہریرہ گیا کہاں ہے؟ اللہ اللہ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، مجھے بھوک نے ستایا ہے، میں کبھی اپنا کلیجہ زمین پر لگاتا ہوں، میں کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہوں، اور کئی کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ جہاں سے مسلمان گزرتے ہیں اس راستے پر بیٹھ جاتا ہوں، وہاں سے مسلمان گزریں گے، میرا حال پوچھیں گے، میں ان کو سوال کر دوں گا، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ اللہ حضرت زیوکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عید کا مطلب بتایا، میں چلا گیا، میرا کوئی حال نہ پوچھا، میں دیکھتا رہا کبھی کوئی صحابی گزر رہا ہے، کبھی کوئی صحابی گزر رہا ہے، مگر کسی نے میرا حال نہ پوچھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ سونی سونی زلفوں والا پیغمبر آ رہا ہے، میں نے دیکھا ید اللہ فوق ایدیہم، خوبصورت ہاتھوں والا آ رہا ہے، طاعا کی شان والا آ رہا ہے، وضحا کے مکھڑے والا آ رہا ہے، طاعا کے تاج والا آ رہا ہے، ماذا الکجل والا آ رہا ہے، علم نشرہ کے سینے والا آ رہا ہے، سیدہ جب میں نے دیکھا ہے اللہ کا محبوب آ رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے ہیں، بس میرے سے کچھ پوچھا نہیں، بس مسکرانے لگ گئے ہیں، مسکراتے ہوئے کہا ہے ابو غیر میرے ساتھ آ جا۔ اللہ کے محبوب نے محبت سے ان کو بلایا ہے، مکمل نام نہیں لیا، بس ابو ہر کا نام لیا ہے، ابو غیر میرے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جانتے تھے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی اجازت مانگی ہے، میں بھی اندر چلا گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اندر گیا ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر ایک پیالہ دودھ کا پڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے دریافت کیا ہے، گھر والوں سے پوچھا ہے اے گھر والے یہ دودھ ہدیہ کا ہے یا صدقہ آیا ہوا ہے؟ گھر والوں نے بتایا ہے یہ کسی عورت نے آ کے دیا ہے یا مرد نے آ کے دیا ہے۔ راوی کہتا ہے اس کے اندر شک ہے یا مرد تھا یا عورت تھی، کسی نے آ کے ہدیہ کے طور پہ دودھ دیا ہے۔ اگر صدقے کا دودھ ہوتا تو میرے نبی صدقے کا دودھ نہیں پیتے، صدقے کی چیز کوئی نہیں کھاتی۔ جو اصحاب کے صفہ کے صحابہ ہوتے تھے، جو دین پڑھنے والے تھے، جو قرآن پڑھنے والے تھے، جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، جن کا کوئی کام کاج نہیں تھا، نہ کاروبار تھا، نہ گھر بار تھا، وہ وہیں رہتے تھے۔ کوئی صدقہ دیتا تھا، کوئی خیرات دیتا تھا، کوئی زکات دیتا تھا تو میرے محبوب ان کو دے کے کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ نبی پاک کے غلاموں، جب اللہ کے محبوب نے پوچھا ہے یہ دودھ ہدیہ کا ہدیہ ہے یا صدقے کے طور پہ آیا ہے، گھر والوں نے بتایا ہے کہ یہ دودھ جو ہے ہدیہ کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جا اصحاب صفہ کے جو صحابہ ہیں جا کے ان کو لے آؤ میرے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے آواز دی ہے تو میں کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا، اللہ کے محبوب مجھے دودھ دے دیں گے میں پی لوں گا، لیکن اللہ کے محبوب نے اس طرح نہیں کہا۔ اللہ کے محبوب نے کہا ہے جا جو صفہ کے صحابہ ہیں ان کو میرے پاس لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر گئے، آواز دی ہے جلدی کرو
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بٹھایا ہے، صحابہ کو بٹھا کر حضرت ابو ہریرہ کو آواز دی ہے، اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے جا، سارے صحابہ میں تقسیم کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کے محبوب یہ پیالہ پہلے مجھے دیں گے، پہلے مجھے حکم فرمائیں گے کہ آپ دودھ پی لیں، لیکن اللہ کے محبوب نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نے کہا ہے اے میرے ابو ہریرہ جلدی کرو، باری باری صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ اللہ اللہ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچتا ہے ایک پیالہ دودھ کا ہے، ایک ہی صحابی پیے گا، دودھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے دودھ میں پی لوں، کہیں ختم نہ ہو جائے، میں کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب کا حکم تھا، فرما برداری کرنے دے۔ اے مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کو دودھ دیا ہے، اس نے پی لیا ہے، میں نے دوسرے صحابی کو دیا ہے، اسی طرح کرتے کرتے 200 صحابہ نے دودھ پی لیا ہے۔ دودھ پینے کے بعد پیالے کے اندر اتنی ہی دودھ باقی تھا۔ اللہ اللہ حضرات محترم، جب سارے صحابہ نے دودھ پی لیا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اے ابو ہریرہ آپ دودھ پی لیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا ہے، کہتے یا رسول اللہ بس میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دوبارہ دودھ پیو، پھر پیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ دودھ پیو، بار بار کہتے رہے میرے نبی ابو ہریرہ دودھ پی لو، ابو ہریرہ دودھ پی لو، ابو ہریرہ دودھ پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ دودھ پی رہے، آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں نے ایک گھونٹ اور پیا میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ پیالہ مجھے دے دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ید اللہ والے ہاتھوں میں پیالہ لیا ہے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دودھ پی لیا ہے۔ تو حضرات محترم دیکھو کہ یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور کئی 100 صحابہ پینے والے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کے دست مبارک دودھ کو لگے ہیں تو دودھ برکت والا ہو گیا ہے، دودھ شان والا ہو گیا ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو معجزات عطا کیے بہت انمول ہیں معجزات، کوئی عام معجزات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا کی ہیں ہم بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا کی ہیں۔ تو حضرات محترم حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور میرے والد کے اوپر اتنی قرض تھا جو باقی چھوڑ گئے تھے، اور 6 بہنیں تھی میری، ان کی پرورش بھی میں نے کرنی تھی، اور جن لوگوں کا میرے والد نے قرض دینا تھا وہ لوگ بار بار آتے تھے
پریشان تھا، اب کیا کیا جائے؟ اب کھجوروں کا باغ تو ہے لیکن کھجوریں تھوڑی ہوتی ہیں، اب ایک بندے کا بھی قرض اتارا نہیں جاتا کہ اتنی کھجوریں تھوڑی ہوتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب کھجوروں کی موسم آئی، میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ، میرا والد جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا اور ان کے اوپر بہت قرض تھا، اب وہ قرض دار میرے پاس آتے ہیں اور بار بار تنگ کرتے ہیں ہمارا قرض لوٹا دو، تو میں قرض کہاں سے دوں؟ اب میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اب کھجوروں کی موسم آتی ہے کہ اتنی کھجوریں نہیں ہوتی، میں ایک کا قرض اتار دوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اللہ حضرات محترم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، پھر کیا کروں؟ پریشان تو ہونا ہے، قرض دار اتنی ہے، قرض لینے والے بہت آ جاتے ہیں، بےزتی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، 6 بہنیں ہیں، ان کی کفالت بھی میں نے کرنی ہے، جب بھی باغ کی موسم آتی ہے، کھجوروں کی موسم آتی ہے، ایک بھی کھجور میں گھر نہیں لے جاتا، سارے کھجورے قرض دار لے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تو چلا جا، جا جتنی کھجوریں ہیں اور ساری کھجوریں اتار، ان کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا لے، جب ڈھیریاں بن جائیں مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کھجوریں اتاری ہیں، کھجوریں اتار کے میں نے ان کی چھوٹی چھوٹی ڈھیری بنا لی ہے، جب ڈھیریاں بن گئی ہیں، حضرت جابر کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کھجوریں اتار دی ہیں، اب ڈھیریاں بن گئی ہیں، آپ مہربانی فرمائے تاکہ آپ ڈھیریوں کے پاس بیٹھ جائیں، تاکہ قرض دار رہیں گے، مجھے گالی گلوچ نہیں کریں گے، مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ کا حیا کریں گے، میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے۔ اللہ حضرات محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، یہ جہاں کھجوروں کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھی، ان کے ارد گرد چکر لگایا گئے، پھر ایک ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، جہاں جتنی قرض دار ہے سارے قرض دار کو بلا کے لے آؤ، جتنی قرض دار تھے سارے قرض دار آ گئے ہیں۔ جب دیکھا ہے کھجوروں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ہیں،
سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کا کتنی قرض ہے جو جابر نے دینا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا اتنی قرض ہے۔ اللہ کے محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ والوں ہاتھوں سے سب کو کھجوریں دے رہی ہے، کھجوریں دیتے دیتے سب کا قرض اتر گیا گئے، سارے خوش ہو کے چلے گئے گئے۔ جب حضرت جابر کے گئے قرض بھی اتر گیا گئے، کھجوریں بھی لے گئے گئے۔ جب میں نے کھجوروں کی طرف دیکھا گئے، ساری کھجوریں اسی طرح تھی جسی طرح میں توڑ کے لے آیا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ جس طرح کھجوریں توڑ کے لے آیا تھا اسی طرح کھجوریں باقی پڑی ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے، یہ ان کے کمالات ہیں جو اللہ عز و جلال نے عطا کیے ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کو اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر سب سے عظیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ عز و جلال نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، سب سے اللہ نے ان کو افضل بنایا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے جو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک حدیث پاک ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جس وقت بھی صبح یا شام کو اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور مسجد کے اندر آ جاتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور مسجد کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ عز و جلال اس بندے کو جنت بھی عطا کرتے ہیں اور اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اس شخص کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں اور میں اس شخص کی عزت کرتا ہوں۔ اب رب ہو کے اپنی مخلوق سے اتنی پیار کر رہا ہے، اتنی محبت کر رہا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے پھر میرے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ وہ میری نگاہوں میں وہ شخص عزیز ہے، عزت والا ہے، وہ برکت والا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص میرا مہمان ہے۔ اب مسلمان کتنی خوش نصیب ہیں کہ جب چاہے مسجد میں آ جائیں، اس کے گھر میں آ جائیں تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح شام جس وقت بھی اور دن میں جتنی بار جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے یعنی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، رب کریم اس بندے کو عزیز سمجھتے ہیں، مہمان سمجھتے ہیں اور جو ہے نا اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب جب وہ شخص حاضر ہوتا ہے اللہ عز و جلال
اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ اور اللہ ذو جلال فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص مسجد کے اندر آ جاتا ہے، اللہ ذو جلال کہتے ہیں ایک تو میرا مہمان ہے، میں اس کو عزیز سمجھتا ہوں، اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور جب وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور مسجد میں آتا رہتا ہے، اور اللہ ذو جلال فرماتے ہیں میں جنت کے اندر اس کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرتا رہتا ہوں۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے، فائدہ تو انسان کا اپنا ہی ہے، بھلا تو اس کا اپنا ہی ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ ذو جلال اس کے آنے پہ اتنی انعام دے رہے ہیں اس کو کہ وہ جب جب مسجد میں آتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے۔ اگر دنیا دار کسی کے گھر میں چلا جائے تو وہ کتنی عزت کرتا ہے اپنے مہمان کی، تو اللہ ذو جلال نے یہ پہلے ہی فیصلے کر دیے تھے، یہ خدا کا یہ گھر میرا ہے، جو اس میں آئے گا اور اس کی ذمہ داری میری ہے اس کی مہمان نوازی کرنا۔ اور اس کی مہمان نوازی کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے تو مسجد میں آ گیا ہے، مسجد میرا گھر ہے، اب تو میرا ہی مہمان ہے، اب اس کا سامان کیا ہے؟ اب اللہ ذو جلال فرماتا ہے جب تو اس دنیا میں جائے گا تو جو میرے گھر میں تو آتا رہا، اب اس کا جو صلہ ہے میں تجھے جنت میں دوں گا، اس کا صلہ میں تجھے جنت میں دوں گا، اور جتنی سامان میں اکٹھا کر رہا ہوں یہ میں آپ کو جنت کے اندر دوں گا، تاکہ تو آرام سکون سے رہ جائے۔ افسوس ہے مسلمانوں پر کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، اور یہ تو انسان پہ کتنی اللہ کا کرم ہے کہ پانچوں ٹائم کی نمازیں کھا جاتا ہے، پانچوں ٹائم کی انسان سجدے کھا جاتا ہے، پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے، انسان پر اپنا رحم کر رہا ہے، اپنا فضل کر رہا ہے، لیکن وہ خالق ہو کے مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں آ تو صحیح۔ تو انسان تو 5 وقت کی نماز کھا جاتا ہے، سجدے کھا جاتا ہے، اس کو سارے کام یاد رہتے ہیں، کھانا پینا بھی یاد رہتا ہے، محنت مزدوری بھی یاد رہتی ہے، بیوی بچے بھی یاد رہتے ہیں، سارے دنیا کے معاملات یاد رہتے ہیں۔ اگر یاد نہیں رہتے تو اللہ ذو جلال کے احکامات یاد نہیں رہتے، کیا کوئی اس کا بھی حکم ہے؟ تو حضرات محترم، یہ مسجد کی فضیلت ہے کہ اللہ ذو جلال کہتا ہے تم میرے گھر میں آ جاؤ اور تم میرے مہمان ہو، تم میرے مہمان ہو، اور جب تک تم میرے گھر میں رہو گے میری مہمانی میں رہو گے۔ اب کتنی اللہ ذو جلال کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں کہ جو شخص جس وقت صبح یا شام میرے گھر میں آتا ہے وہ میرا مہمان ہے، اور جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہوں، صرف نیکیاں ہی نہیں کہ میں اس کے ساتھ و سامان اتنی اکٹھا کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ شخص اس دنیا سے جائے گا میں اس کو یہ صلہ عطا کروں گا۔ مسلمانوں تم کتنی خوش نصیب ہو کہ یہ اللہ ذو جلال فرما رہا ہے کہ جب بھی انسان میرے گھر میں آتا ہے میرا ہی مہمان ہوتا ہے، وہ میرے نگاہوں میں عزیز ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔
اب انسان کا اپنا مقدر، وہ اللہ کے گھر میں آئے یا نہ آئے، یہ تو اس کا اپنا ہی فیصلہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ عز و جلال امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب